दुआएं तो दो पहाड़ों को भी सरका सकती हैं, तो आप फिर क्यों मायूस होकर बैठ गई हैं? जो तकदीर में ना हो वो भी दुआ से मिल सकता है। फिर क्यों आपको लगता है कि ये दुआओं का सिलसिला जो है रोक देना चाहिए? क्यों डरती हैं कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी? कबूल तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने करनी है ना। इससे मांगते हैं, वो शहंशाहों के शहंशाह हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी दुआओं को पल भर में और चंद लम्हों में कबूल कर सकते हैं। आप अल्लाह सुब्हान व तआला के सपुर्द कर कर अपने फैसलों को मुतमईन हो जाया करें और तवक्ल और यकीन रखते हुए अपनी दुआओं को जारी रखा करें। अल्लाह पाक ने आपकी आजमाइश को अगर थोड़ा सा तवील किया है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको चुन लिया है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला के प्यारे बंदों की फहरिस्त में आपका शुमार किया जा चुका है। ये आजमाइश और ये तकलीफ बेवजह ही मुकद्दर का हिस्सा नहीं बनी है। सब्र के कड़वे घूंट के बदले आपको सजदे शुक्राना नसीब होगा और आपको ऐसा लगता है कि आपको हिदायत मिल गई है, तो यकीन कीजिए अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से ही आपको अल्लाह सुब्हान व तआला ने ना कि सिर्फ हिदायत दी है, बल्कि अपने करीब भी कर लिया है, अपने नेक बंदों में भी शामिल फरमा लिया है। अल्लाह सुब्हान व तआला आपको ऐसे नवाजेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये जो रात की तन्हाई में अपने टूटे हुए दिल के साथ अपनी आंखों से आप चंद आंसू बहाते हैं ना, यकीन कीजिए ये जो आपके बेबसी के आंसू निकलते हैं आपकी आंखों से, यही आपकी सिफारिश अल्लाह सुब्हान व तआला से करेंगे और आपके लिए मौजिज़ात हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला बेशक बेशक हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं। दुआओं में बहुत ताकत होती है, और जब आप सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हान व तआला से कुछ भी मांगते हैं और मायूस नहीं होते हैं, और बस फिर मांगने के बाद आप सोच लेते हैं कि जिससे मांग लिया है उसके तो सिर्फ एक कुन की बात है, तो आप बेफिक्र हो जाते हैं, तो यकीनन अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। और फिर आपका ये जो तवक्ल है ना, आपकी दुआओं पर ज़रूर कुन फरमा देगा। मेरी हिम्मत मेरा हौसला मेरे अल्लाह सुब्हान व तआला है, वरना कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे तोड़ने वालों ने। और अगर आपको लगता है कि कोई दुआ आपके लिए बेहतर नहीं भी है, तो यकीन जानिए जब आप अल्लाह सुब्हान व तआला से कुछ भी मांगते हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसको भी आपके हक में जो है बेहतरीन कर कर अता करते हैं, और आपको फिर अल्लाह सुब्हान व तआला उन लम्हों तक जो है वो मुतमईन कर देते हैं। हो सकता है जो कि आपने खोया है उसी को आपके हक में अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बनाकर आपको वापस अता करना हो। आप अल्लाह सुब्हान व तआला का बनकर तो देखिए। अल्लाह सुब्हान व तआला हर किसी को आपका ना बना दे, तो फिर बताइएगा। आप अल्लाह सुब्हान व तआला से अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए मोहब्बत कर कर तो देखिए। दुनियावी मोहब्बतें ना मिल गई तो फिर बताइएगा। अल्लाह सुब्हान व तआला पर हमेशा भरोसा रखिएगा। अल्लाह सुब्हान व तआला वो नहीं देते हैं जो आपको सिर्फ बेहतर लगता है, बल्कि वो अता करते हैं जो आप मांगते हैं और बेहतरीन कर कर आपको दिया जाता है। आपने अल्लाह सुब्हान व तआला से हमेशा अच्छे का ही गुमान रखना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला जो है आपके गुमान से भी बेहतरीन से आपको नवाजेंगे। और अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और कोई मददगार नहीं है। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला जब इंसान को थका हुआ देखते हैं, तो एक ये प्यारी सी आयत हमारे सामने आती है। जब हम अपने जहन में सोचते हैं कि मैं थक चुकी हूँ, और अल्लाह सुब्हान व तआला का जवाब आता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। और फिर ऐसा होता है हमारा तवक्ल टूटने लग जाता है, और फिर कुरान पाक में इसी चीज़ का जवाब आता है कि अल्लाह पर तवक्ल करो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफ़ी है। फिर जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी हिम्मत को हारने लगते हैं, तो फिर कुरान पाक में ये जवाब आता है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसका काम बनाने के लिए काफ़ी हैं। तो बस फिर इससे प्यारी क्या कोई बात हो सकती है, जो अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में आपको बार बार और हर जगह जो है वो मुतमईन कर रहे हैं। तो क्यों नहीं अल्लाह सुब्हान व तआला आपके लिए मौजिज़ात करेंगे। बस आपने तवक्ल, यकीन और सब्र के साथ अपनी दुआओं को जारी रखना है, और फिर देखिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला कैसे आपकी कहानी को मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी है जो कि मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ है, और ये मेरी प्यारियों मेरी एक स्टूडेंट है जो कि मेरी प्यारी है, उनकी मिरेकल स्टोरी मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी। जो तो मेरी प्यारियों जैसे कि इनका अल्लाह पाक के करीब होने का जो सफ़र है और जो कि इनकी दुआ अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और मेरी प्यारियों जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। फिर जिनके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ, जो कि मेरी स्टूडेंट भी हैं, मेरी प्यारी बहन भी हैं, फिर इनकी ज़िंदगी में जो मौजिज़ात हुए और जिस तरीके से ये मेरे पास आई थी, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फिर सबकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वही बात है कि ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। और ज़िंदगी कैसे आसान होती है? जब हम अल्लाह पाक की मान कर चलते हैं और अल्लाह पाक के बताए हुए रस्तों पर जो है ना उस तरीके से चलते हैं जैसे अल्लाह पाक ने हमें अहकामात दिए हैं। लेकिन मेरी प्यारियों ऐसा होता है ना ज़िंदगी में, जब हम सोचते हैं कि जो दुनियावी जो चीज़ें हैं, ये जो लाइफ हमें अल्लाह पाक ने दी हुई है, हम जो है इसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं और हम सोचते हैं क्या हो गया, ये तो सबके पास ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोग अगर देखें ना कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो कि आपकी तरह नहीं होंगे, जो कि आसाइशें आप लोगों के पास है, काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास नहीं होंगी। तो ये मुलाकात हुई थी वो ऐसे हुई थी कि जैसे कि मैं सेशन देने के लिए जाती हूँ, तो वहाँ पर जो है इनको मैंने देखा था और मेरी प्यारी मैं वहाँ पर बैठी हुई थी तो मैंने इनको दूर से देखा था। ये जो है बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी, घबराई हुई थी, इनके हाथ पाँव में पसीना आया हुआ था और अजीब सी इनकी कंडीशन थी। लेकिन मुझे जो है कुछ आइडिया हो गया था। तो उसके बाद जो है मेरे पास एक मेरी प्यारी सी बहन होती है, मैंने उनको कहा कि वो जो सामने बैठी हुई है लड़की, उनको बुला कर लाएं। तो मेरे पास आई हैं, तो मैंने इनसे कहा कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों इतनी परेशान है और आप क्यों इतना शिवर कर रही हैं? इतनी सी बात पूछी है। आप यकीन करो कि ये लड़की जो है इसने नहीं देखा कि वहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, कौन इसको देख रहा है, कौन इसको नहीं देख रहा। ये सडनली खड़ी हुई है और इसने मुझे गले से लगा लिया। अब मैं भी परेशान होगी। मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करें कि क्या हुआ है, ये बच्ची क्यों इतनी हिचकियां ले लेकर रो रही है। जितना रोना है ना आप रो लो, रोने से दिल हल्का होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी प्यारी है, ये 25 मिनट तक जो है मेरे पास बैठ कर रोती रही है। आप यकीन करो कि इसकी वजह से जो है मैंने किसी और को नहीं सुना, किसी और को नहीं देखा, क्योंकि उस वक्त में इसको मेरी बहुत ज़रूरत थी। मुझे डांट भी पड़ी उस वक्त में कि आप क्या करती हैं, आप इतना टाइम देती हैं, आपने बाकी लोगों को नहीं देखना होता। लेकिन मेरी प्यारियों मैंने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए इस बच्ची को सुना और मुझे पता था कि इस वक्त में मुझे डांट भी पड़ सकती है, जो कि मुझे पड़ी भी थी। खैर वो बात अलग है, अलग टॉपिक है। मैंने जो है उसके बाद इनको उठाया वहाँ से और जाकर जो है एक सेपरेट चेयर पर ये और मैं जो है वहाँ पर बैठ गए। मैंने इनसे कहा कि क्या बात है, मुझे बताओ। कि ऐसी कंडीशन थी कि इनकी पूरी बॉडी जो है ना वो शिवर कर रही थी और कंट्रोल में नहीं आ रही थी। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और इन्होंने मुझे रोते रोते हिचकियों के साथ कहा कि मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे सुन लेंगी। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आपको सुन लूँगी। उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त देंगी जैसे सब लोग देते हैं। मैंने कहा बेटा जितना मेरे पास वक्त अभी मौजूद है उतना तो मैं आपको दूंगी और उतना मैं आपको सुनूंगी। खैर उसके बाद मेरी प्यारियों इन्होंने जो है ना अपनी बाजू को ऊपर किया और इनकी बाजू मैं देख नहीं सकी हूँ और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि जो इन्होंने अपनी हालत की हुई थी। क्योंकि मेरी प्यारियों ये डिप्रेशन के उस पीक मोड़ पर थी जहाँ पर कहते हैं ना कि इंसान को कुछ समझ नहीं आती है और वहाँ पर हर रास्ता बंद हो जाता है। तो क्या करे, फिर वो अपने साथ जुल्म और ज्यादतियाँ करने लग जाता है। तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि मेरी प्यारियों ये जो जिस्म है ये अल्लाह पाक की इमानत है। कभी भी मेरी प्यारियों किसी की वजह से अपने आप के ऊपर जुल्म या अपने आप को तकलीफ मत दें। खैर मेरी प्यारियों उसके बाद जो है मैंने इनको कहा अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद ये मुझे बताती गई जो कुछ हुआ, क्योंकि ये कहती है कि इनकी इंगेजमेंट थी वो 6 साल की जो है इंगेजमेंट रह चुकी थी। तो जाहिर है बीच में इनकी काफ़ी जो है अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। सब इन्होंने मुझे बताया कि जो उस लड़के की अम्मी थी, उनके रिलेटिव ही हैं, वो शादी को डिले करते करते जो है ना 6 सालों तक का जो सफ़र था वो इनका था। उस लड़के की अम्मी ने इनको पर्सनली जो है ना बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया था और इस तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दिया था कि ये कहती हैं कि ये किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि घर वालों को लगता कि शायद यही नहीं खुश है या यही झूठ बोल रही है। रिश्ता बहुत करीबी था, मैं कुछ चीज़ें नहीं भी बता सकती हूँ। लेकिन बहरहाल ऐसा होता है कि इसने खुद जाकर जो है ना उस रिश्ते से इनकार कर
کر دیا اور اس کے بعد اس نے کہہ دیا کہ میں نے وہاں پر شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ اب اس کے گھر والوں نے اسی کو بلیم کیا اور اس کو کہا کہ تمہاری ہی غلطی ہے، تمہاری وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے اور تم شروع سے اتنی جذباتی ہو اور اسی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا ہے تمہاری ہی غلطی ہے۔ خیر جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کس طرح کی نیچر رکھتے ہیں اور ان کے بچے کبھی بھی کوئی اپنی زندگی کا غلط فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہیں پر پیرنٹس سمجھ جاتے ہیں اور کہیں پر نہیں بھی سمجھ پاتے ہیں۔ خیر میری پیاری اس کے بعد جو ہے کہتی ہیں بہت زیادہ پریشان تھی، تکلیف میں تھی کہ اس پروسیجر میں جو ہے میں نے اپنی بہنوں کو بولنا کہ مجھے سن لو، بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی، اپنی بہنوں کو کہتی تھی کہ کچھ بھی کر کے اس انسان کو میری زندگی میں واپس لا دو، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا نا ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا بہت اچھا ٹائم وہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا، لگتا تھا کہ جب مجھے بن مانگے سب کچھ مل رہا ہے تو میں کیوں جو ہے اس بارے میں سوچوں کہ مجھے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے اور انسان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، تو ان کی زندگی میں یہاں پر یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا جو کہ ان کی انگیجمنٹ ختم ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بہنوں کو کہتی تھی، پریشان ہوتی تھی کہ مجھے سن لو، میں تم لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہی بات ہے میری پیاریوں اپنے بھی تنگ آ جاتے ہیں، اپنے بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بار بار کیا اس کی ایک بات کو سنیں۔ تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور یہ کہتی ہیں کہ بس اسی دوران جو ہے اتنے ڈپریشن میں تھی، انہوں نے اپنے بازو کا اور جنہوں نے اپنے ہاتھوں کا حال کیا ہوا تھا، یہ کہتی ہیں کہ بس اسی تکلیف کے دوران یہ سب کچھ اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہی تھی۔ بس بات وہی ہے میری پیاریوں، ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ کون انسان کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ آپ لوگ پلیز پلیز اپنے ارد گرد دیکھا کریں، اگر کوئی بھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کسی انسان کو آپ کے سننے سے اور کسی انسان کو آپ کے ایک لفظ بول دینے سے ہمت مل رہی ہے، اس کی زندگی میں دوبارہ سے کوئی روشنی آ سکتی ہے، تو پلیز پلیز آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس انسان کو جو ہے نا اللہ پاک کے قریب کرنے کی کوشش کریں اور اس کو سن لیں۔ جب آپ کسی کو سن لیتے ہو نا تو اس سے بڑی بات مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ہو سکتی ہے۔ خیر اس کے بعد جب بات کرتے کرتے میں نے ان کو کہا کہ کل آپ دوبارہ آئیے گا اور میں جو ہوں آپ سے ڈیٹیل سے بات کروں گی۔ میری پیاریوں ان کو اپنی انسٹا کی آئی ڈی دے دی، میں نے کہا کہ آپ جو ہے میرے سے یہاں پر بات کر سکتی ہیں، انسٹا پر بھی فالو کر لیا اور میری پیاری جیسے جیسے میریکل سٹوریز آ رہی تھی یہ ان کو بھی فالو کر رہی تھی۔ اور یہ کہ جب میں بہت مشکل وقت میں تھی مجھے یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اللہ پاک کے قریب ہونا ہے اور اللہ پاک نے مجھے سکون دینا ہے، ارد گرد کے لوگوں سے جو ہے سہارے ڈھونڈ رہی تھی، لوگوں کو کہہ رہی تھی مجھے سن لو۔ خیر اس کے بعد جب انہوں نے میریکل سٹوریز کو سننا شروع کیا تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے تو حیرانگی ہو گئی کہ لوگوں کی زندگی میں ایسے معجزات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو میری انسٹا پر ان سے صرف اور صرف سلام دعا ہوئی، اس سے زیادہ ہماری بات چیت نہیں ہوئی۔ خیر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے تہجد ریمائنڈر پوسٹ کرنے کے لیے وہاں پر جاتی ہوں انسٹا پر، تو میں نے جیسے ہی انسٹا کھولا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا ان کا ہی اوپر میسج نا پاپ اپ ہو رہا تھا۔ پیاریوں انہوں نے جو ہے نا مجھے روتے روتے کافی وائس نوٹ سینڈ کیے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں صرف چاہتی ہوں کہ آپ صرف مجھے سن لیں، بے شک آپ مجھے جواب نہ دیں۔ اب میں نے جو ہے ان کے وائس نوٹ کو جب اس وقت میں سنا میں بہت زیادہ پریشان بھی ہوگی، میری پیاری بھی تھی، جیسے کہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوتی ہوں، آپ لوگوں کو جواب دے رہی ہوتی ہوں، تو میرا فرض بنتا تھا کہ اس وقت میں نے ان کو دوبارہ سننا ہے اور ان کو جواب دینا ہے۔ میں نے صرف ان کو یہ بولا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے کیونکہ ابھی جو ہے میں فجر تک تھوڑا سا جو ہے عبادت کروں گی، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو آنسر دیتی ہوں۔ جو میری پیاری ہے یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی جو ہے میرا انتظار کرتی رہی اور اس نے دوبارہ مجھے میسج کیا کہ آپ نے اگر فجر کی نماز پڑھ لی تو آپ مجھے رپلائی دے دیں۔ میں نے اس کے بعد میری پیاری دوبارہ سے ان کو میسیجز وغیرہ کیے، ہماری بات چیت ہوئی، تقریباً 8:30 بجے تک میری ان سے بات چیت ہوئی۔ دوبارہ سے شام میں جو ہے پاس بلایا، میں نے کہا کہ اب آپ کے جو ہے نا سیشن تھراپی سٹارٹ ہوں گی تو اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کی تھراپیز وغیرہ کروں گی، اللہ پاک خیر کریں گے۔ آہستہ آہستہ جو ہے ان کو نمازوں وغیرہ کی طرف اللہ پاک لے کر آئے۔ میری پیاری جو 3 مہینے کا پروسیجر تھا، اس بچی کو میں نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے کیونکہ آپ کی جو تکلیف کا حل ہے اور جو آپ کہتی ہو نا کہ مجھے کوئی سنتا نہیں ہے، مجھے کوئی سنتا نہیں ہے، آپ کو اللہ پاک سنیں گے بھی اور قرآن پاک میں آپ کو ایک ایک چیز کا جواب بھی ملے گا۔ تو اسی دوران اس نے بیٹھے بیٹھے مجھ سے پوچھا کہ آپ ہی مجھے ایک بات تو بتائیں، اللہ پاک تو مجھ سے ناراض ہیں، اللہ پاک کیسے میری بات کو سنیں گے؟ تو میں نے کہا اللہ پاک نے آپ کو کہا ہے کہ اللہ پاک آپ سے ناراض ہیں؟ اب یہ خاموش ہو گئی، کہتی ہیں نہیں آپ ہی اللہ پاک نے تو نہیں بولا، لیکن لوگ تو کہتے ہیں نا میں نے اپنے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، نماز نہیں پڑھتی تھی، اللہ پاک سے دور تھی، تو اللہ پاک تو مجھ سے ناراض ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا اللہ پاک بہت پیار کرتے ہیں اور آپ ایسا کرو کہ ابھی آپ گھر جاؤ گی نا تو آپ نے جا کر مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور مغرب کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر جو ہے نا اپنے دل کی بات کر لینی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی میں جو ہوں آپ کی میریکل سٹوریز کو سنتی اور
آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نماز پڑھتی ہوں، لیکن میں نا چھپ چھپ کے نماز پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا ایسا کیوں چھپ کے کیوں پڑھتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ ہی میری بہنیں جو ہے نا وہ مجھے جج کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ دیکھو آج اب اس کا دل ٹوٹ گیا تو یہ اللہ پاک کے قریب ہو گئی ہے اور بہت زیادہ عبادت کرنے لگ گئی، تو اسی لیے آپ ہی میں جو ہوں نا چھپ کے نماز پڑھتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور خیر ان کے ساتھ ان کے فادر آئے تھے، میں نے ان کے فادر سے ساری بات کی، میں نے ان کو ساری بات بتائی، فادر سے ساری بات کی، اور میں نے ان کے فادر کی بھی تھراپیز کی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو بھی جو ہے نا اپنی بچی کو سننے کی ضرورت ہے، دیکھیں آپ لوگوں نے اپنی بچی کو نہیں سنا تو وہ آج اس کنڈیشن میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے اگر کوئی بھی پیرنٹس مجھے اس وقت میں سن رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں سے دوستی کر لیجئے، وہ سے بڑھ کر اپنے بچوں کا کوئی بھی دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پلیز پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے بچے ذرا سے بھی پریشان ہیں تو فوراً ان سے پوچھیے کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، اور اگر کوئی بھی کسی کی وجہ سے کوئی چیز ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو بلیم مت کریں اور دوسرے بچوں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ فادر کی بھی کاؤنسلنگ کی، ان کے فادر کو بھی سمجھایا، میں نے کہا کہ انکل آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ساری مسٹیکس ہیں اس بچی کی طرف سے نہیں ہوئی ہیں، یہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے یہ سارے معاملات ہیں، اور اس بچی نے نہ چاہتے ہوئے اپنے اوپر بلیم رکھتے ہوئے، اپنے اوپر بات رکھتے ہوئے، کیونکہ ان کی امی اتنا زیادہ اس کو ٹارچر کر رہی تھی تو یہ کیسے آپ کو بتاتی۔ خیر اس کے بعد ظاہر ہے ان کے ابو کو بھی احساس ہوا، ساری بات کے بارے میں پتہ چلا۔ میری پیاریوں دیکھو بات کرنے سے بات بنتی ہے۔ میری پیاریوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا نہ کسی کو سنا، میں نے اس بچی کی جو ہے جتنا ہو سکتا تھا میں نے پرسنلی بھی جو ہے نا اس کی ہیلپ کرنے کی اللہ پاک کے حکم سے کوشش کی، اور یہی کوشش میں نے کی کہ جس تکلیف سے ایک وقت میں گزر رہی تھی اور مجھے کوئی نہیں سنتا تھا تو میں اس بچی کو سن لوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس تکلیف سے نکل آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اس نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا بھی شروع کر دیا، نماز بھی پڑھنے لگ گئی، اللہ پاک کے قریب بھی ہو گئی، اور جو کچھ بھی اس سے غلطیاں ہوئی تھیں اس نے اللہ پاک سے معافی مانگی۔ اور جب اس کو میں نے کہا کہ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں اپنے قریب کر لیا ہے، اور یہ چھوٹا سا عرصہ ہے، اتنا کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے، اللہ پاک نے تمہیں اپنے قریب کرنا تھا، اسی لیے سارے پروسیجر سے تم گزری ہو، اب جو ہو گیا ہے اس کو بھول جاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ ہی دنیا والے مجھے نہیں بھولنے دیں گے، دنیا والے مجھے بات بات پر تانے دیں گے کہ 6 سال کی منگنی تھی اور اس لڑکی میں کوئی غلطی تھی، اس لڑکی میں کوئی خامی تھی۔ تو میں نے کہا بیٹا کہنے دو، اللہ پاک کے سامنے آپ صحیح ہو نا، اللہ پاک کے سامنے آپ سچی ہو، تو آپ کو لوگوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات تو میرے اندر گلٹ دیتی تھی کہ میرا کیا ہوگا، کیونکہ میری امی میری بہنیں مجھے کہتی تھی کہ اب تو تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا، جو تم نے اپنی حالت کر لی ہے، 6 سال کا تمہارا رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا، لوگ تو کہیں گے کہ کیا وجہ ہے، وجہ تو تم ہی ہو۔ لیکن آپ نے جب میرے ابو کو سمجھایا ہے، انہوں نے جا کر میری امی سے جب میری بہنوں سے بات کی، تو آپ یقین کریں کہ میرے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا، اور جو ہمت میں نہیں کر سکی تھی، اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ہمت دی، اللہ پاک نے وسیلہ بنایا، اور پتہ نہیں میرا کوئی ایک آنسو تھا جو اللہ پاک نے وہ قبول کر لیا۔ اور الحمدللہ الحمدللہ میری پیاریوں، جو ان کی باڈی شیورنگ کی پرابلم تھی وہ بھی کنٹرول ہو گئی، کچھ تھراپیز وغیرہ ابھی بھی ان کی چل رہی ہیں۔ جب انہوں نے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کیا، یہ کہتی ہیں کہ خود بخود آپ ہی میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں سورہ یوسف پڑھوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اور یہ کہتی ہیں جیسے جیسے میں سورہ یوسف پڑھتی تھی، جیسے جیسے سورہ یوسف پڑھتی جا رہی تھی، ان کے آنسو گرتے تھے، اتنے آنسو گرتے تھے کہ جو میرا قرآن پاک تھا وہ بھی جو ہے نا میرے آنسوں سے تر ہو جاتا تھا، اتنا زیادہ یہ روتی تھی۔ کیونکہ میری پیاریوں میں نے ان کو یہ بات بتا دی تھی کہ دنیا والوں کے سامنے آپ رو گی نا تو بیٹے آپ کو کوئی حل نہیں ملنے والا، کوئی آپ کو سننے والا نہیں ہے، آپ نے اللہ پاک کے سامنے رونا ہے، اللہ پاک کے سامنے ہی اپنے آنسوں کو بہانا ہے، اور اللہ پاک سے ساری بات کرنی ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو حل عطا فرمانا ہے۔ بس پھر میری پیاریوں، اللہ پاک بے شک معجزات کرتے ہیں اور اللہ پاک ضرور سنتے ہیں۔ ان کا 6 والا سیشن تھا، اس دن آ کر انہوں نے مجھے بتایا ہے، آپ ہی میں آج آپ کو ایک بات بتانے جا رہی ہوں کہ میرے ابو کو اس لڑکے کے ابو نے کال کر کہا ہے، جو کہ ان کے ریلیٹیوز بھی ہیں، کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم آپ کے گھر جو ہیں دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو بس ابھی یہ تھوڑا سا پریشان ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی زندگی کا کیا فیصلہ کریں اور کیا نہ کریں۔ اللہ پاک نے جو ہے ان کو اپنے قریب کرنا تھا، اس پروسیجر سے گزارنا تھا، اور اس بات سے میری پیاریوں یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو پروسیجر سے گزارنا تھا۔ اور آج یہ جو ہے تھوڑی سی کنفیوز ہوئی ہوئی ہے، کہتی ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ہاں کروں یا نہ کروں، لیکن میں نے ان کو یہی کہا کہ جو اللہ پاک سے آپ دعا کرو کہ آپ کے لیے بہترین ہے، اللہ پاک وہ کرے، کیونکہ یہ کہتی ہیں کہ ان کی امی بھی بالکل چینج ہو گئی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ ان کی امی کے ساتھ بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں بیچ میں، بھی احساس ہوا ہے، ان کے بیٹے کو بھی احساس ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اور بس میری پیاریوں، بالکل اس موڑ پر یہ کھڑی ہوئی تھی جس موڑ پر اگر اللہ پاک جو ان کو نہ سنبھالتے تو
پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنے ساتھ کیا کرتی ہیں، کیا ہوتا، لیکن اللہ پاک سنبھالنے والے ہیں۔ اور آج مجھے اس کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ پازیٹیو ہے، اپنے آپ کو اس نے موٹیویٹ کیا ہوا ہے، اللہ پاک کے قریب کیا ہوا ہے۔ بے شک اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں، تو یہ کہوں گی کہ کسی کے پیچھے اپنے آپ کو پلیز خراب مت کریں، جو جاتا ہے اسے جانے دیں، اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے نا وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو اللہ پاک نے دعا کی توفیق دی ہوئی ہے نا، آپ دعا کیجئے اور ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ جو بھی ان کے لیے بہترین ہے اللہ پاک وہ کر دیں۔ میں یہ کنفیوز ہوئی ہیں جو کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو احساس دلا دیا۔ اور میری پیاری تھوڑا سا وقت ہے، کچھ سالوں کا وقت نہیں ہے، اللہ پاک بے شک ایک لمحے میں دلوں کو بدل دیں، اور چاہے کچھ سال لگ جائیں، اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، بس اللہ پاک کے قریب ہو جائیں۔ میں بھی میری پیاریوں صرف یہی کہتی ہوں، آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ ادھر ادھر جو ہم حل تلاش کر رہے ہیں، ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا؟ قرآن پاک میں سکون ہے، نماز میں سکون ہے، اللہ پاک سے بات کرو، تہجد کے وقت میں اللہ پاک سے دل کھول کے ہر ایک ایک بات کیا کرو میری پیاریوں، اللہ پاک ضرور سنتے ہیں، اور اللہ پاک بے شک معجزات کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہی تو ہیں جو ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ لیکن میری پیاریوں، اللہ پاک اگر توفیق دے زندگی میں تو ضرور کسی کی مدد کرنا، اور کسی کی دعا اگر آپ کو لگ جائے تو بس پھر زندگیاں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، معجزات ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک بس راضی ہو جائیں، یہی خواہش ہے۔ اور اللہ پاک مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور کسی کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ اور میری پیاریوں، اگر کوئی بھی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی چیز چاہیے، میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں، اللہ پاک سے مانگو، اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ، اور اللہ پاک کے سپورٹ کر دو، اور پھر بے فکر ہو جاؤ۔ بس پھر یہ سوچو کہ اللہ پاک ہے نا، سب سنبھال لیں گے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کے لیے خوبصورت ترین معجزات کریں۔ میری پیارو، اللہ پاک سے، اللہ پاک کے لیے محبت کر کر تو دیکھو، اور زندگیاں کیسے بدلتی ہیں، اور کیسے خوبصورت طریقے سے جو ہے چھوٹی چھوٹی سی روشنی آپ کی زندگی میں آتی ہیں، اور جو آپ کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیں گی انشاءاللہ۔ پاک ہم سب کی مدد فرمائے، اور اللہ پاک میری ان بہن کے لیے بہترین فیصلہ کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کے حق میں بہترین ہے نا، جو بھی بہترین ہے، اللہ پاک وہ معجزہ ان کی زندگی میں کرے انشاءاللہ انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریو، اللہ پاک آپ سب کے لیے بھی خوبصورت معجزات کریں۔ ہو جاتا ہے رپلائی تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو رپلائی دے سکوں۔ یقین کیجئے کہ میں سیشنز کے دوران بھی جو ہے نا آ کر آپ لوگوں کو انسٹا پر رپلائی دے رہی ہوتی ہوں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، پھر اپنا بہت سارا خیال رکھو، ملتے ہیں اگلی میریکل سٹوری کے ساتھ، اور اللہ پاک جو ہے خوبصورت پیارے سے معجزات آپ سب کے لیے کرے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور میری پیاریوں سب کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک آپ کی بھی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔